کاشی بھائی، آج کسی عربی کہاوت کی کوئی کہانی ہی سنا دو، کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سناتا ہوں، اور اس کہانی سے آپ کو عربی کہاوت کا بڑا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ ہوا یوں کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی 6 بیٹیاں تھیں۔ آخر اس نے دعائیں کر کر کے اللہ سے ایک بیٹا لے ہی لیا۔ 7واں بیٹا جب پیدا ہوا، ملک میں بڑی دھوم دھام سے جشن منانے کی تیاری کی گئی۔ تمام وزیروں مشیروں کو اکٹھا کر لیا گیا اور جشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور شکرانے کے طور پر بہت زیادہ جانور ذبح کرنے کا انتظام کیا گیا، جس میں غریبوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ تو اس فنکشن میں ایک خاص بات تھی۔ واہ، بڑی بات ہے بھائی، 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا آخر 7واں، تو جشن تو واقعی بنتا ہے بھائی۔ ہوا یوں کہ اس نے اس جشن میں ارد گرد چھوٹے بڑے تمام بادشاہوں کو بلایا ہوا تھا، اور اس دعوت میں وہ شریک تھے۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ایک بادشاہ دور دراز کے علاقے کا، جو کہ معمولی سے ملک کا بادشاہ تھا، بڑا عجیب قسم کا وہ انسان تھا۔ جب اس کو عزت ملی اور اس کے سامنے آؤ بھگت اس کی گئی، شاہی مہمانوں کو جس طرح رکھا جاتا ہے، بڑے شان و شوکت سے اسے بھی رکھا گیا، تو وہ آپے سے تھوڑا سا باہر ہو گیا۔ وہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، اس لیے شاید میرے ساتھ ایسا کوئی خاص تکلف کیا جا رہا ہے۔ وہ بھائی ایسا کیوں سمجھے گا؟ سب مہمانوں کی تو عزت افزائی ہو رہی ہے، اس اکیلے کی تھوڑی ہو رہی تھی جو وہ ایسا سمجھ رہا تھا۔ بس بھائی، وہ کچھ ایسا ہی ہے نا، کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ تو وہ ایک گھٹیا سوچ کا آدمی تھا۔ خیر، بادشاہ کا جشن جب ختم ہوا، اس نے بڑی عزت و احترام سے تحفے تحائف دے کر سب کو رخصت کیا۔ وہ جو بادشاہ تھا چھوٹے سے علاقے کا، وہ اپنے ملک میں جا کر کہنے لگا کہ دیکھو، فلاں بادشاہ نے مجھے دعوت پہ بلایا تھا، اور وہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس نے میری بہت خدمت کی، اور میرے ڈر سے میری آؤ بھگت کی، اور مجھے تحفے وغیرہ دیے تاکہ میں اس سے ناراض نہ ہو جاؤں، اور مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ آخرکار وہ مجھ سے ڈرتا جو ہے۔ جب یہ باتیں ایک آدمی نے سنی تو وہ حیران رہ گیا کہ اس بندے نے اتنی عزت دی ہے، اور اس نے اس عزت کو کتنا منفی طور پر لیا ہے۔ بڑا ہی بھئی کوئی گھٹیا قسم کا انسان تھا۔ اس کی عزت افزائی کی گئی، اور اس نے اس عزت افزائی کو منفی طور پر خیال کیا کہ شاید وہ ڈر کر ایسا کر رہا ہے۔ بس بھئی، کوئی ایسا ہی تھا، اس میں غرور و تکبر آ گیا اس وجہ سے۔ آخر کرتے کرتے جس بادشاہ کا جشن تھا، اس کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں ملک کا بادشاہ جو مہمان کے طور پر آیا تھا، وہ ارد گرد میں لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ دیکھو وہ بادشاہ کتنا ڈرپوک اور ڈرتا ہے اس سے، اور اس وجہ سے اس کی عزت کی گئی۔ تو اس بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا، اور وہ عقل مند بھی تھا۔ اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور کہا کہ وہ بادشاہ جس کی ہم نے اتنی عزت کی، اس نے اس عزت کے بدلے میں ہمیں عزت دینے کی بجائے ہماری عزت اڑانے کا پورا انتظام کر رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو ایک وزیر جو بڑا عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی شریف انسان کو عزت دیں گے تو وہ بھی آپ کو عزت دے گا، اور اگر آپ کسی کمینے انسان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کی عزت اچھالے گا۔ تو تب سے یہ عربی کہاوت بڑی مشہور ہے۔ ہاں بھائی، بالکل یہی عربی کہاوت بڑی مشہور ہے۔ ان کہاوتوں میں واقعی ایک درس موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ شریف انسان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا بدلے میں،
لیکن اگر آپ کسی کمینے کو عزت دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کی عزت اچھال لے گا۔ ویسے اپنا ہی حساب لگا لو، یہ دیکھو میں فیضی آپ کو کتنی عزت دیتا ہوں، اور آپ بدلے میں مجھے کافی کھانے شانے دیتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ چلو بھائی ہنسو نہیں، اب ساتھ ہی بتا دو پیزا کب کھلا رہے ہو آپ؟ اب بھائی تیری طرف 2 پیزے پینڈنگ ہیں، وہ کب کھلا رہے ہو اپنی بھی بتا دو۔